مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد نہیں کرنے دیا گیا اور ویسٹ پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ نے اس کو اپوز کیا. یہ ایک نہایت افسوسناک صورتحال تھی. دوسروں سے معافیاں منگوانے والے اور ایک ایک جملے پر خفا ہو جانے والوں نے آج تک قوم سے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں جو ان کا حصہ ہے اس پر معذرت نہیں کی. بہرحال 16 دسمبر کے اس سانے کا سبق یہ ہے کہ اقلیت اکثریت پر حکمرانی کرنے کی کوشش نہ کرے. 16 دسمبر 71 کے سانے کا سبق یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی کو منوان اور دل و جان کے ساتھ تسلیم کیا جائے. اور سانحہ سقوط مشرقی پاکستان کا سبق یہ ہے کہ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھنے کی جو خواہش بد ہے اس سے گریز کیا جائے. اور 16 دسمبر 71 کے سانحے کا سبق یہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, سیاسی استحکام ہو, ہم ایشوز پر مخالفت کریں اور ایشوز پر اتفاق کریں, بے جا لڑائیوں سے گریز کریں. بے جا لڑائیاں تلخی کو بڑھا دیتی ہیں اور تلخی بڑھتے بڑھتے بعض اوقات حادثات کا سبب بن جاتی ہے. پاکستان کی بعض سیاسی جماعتوں نے میچورٹی کی منازل طے کی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو نئی جماعتیں ہیں وہ بھی پولیٹیکل سیاسی بلوغت کی طرف آئیں گی. اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ آرمی پبلک سکول کا سانحہ جو عظیم سانحہ ہے اس نے پوری پاکستانی قوم کے دل زخمی کر کے چھید کر کے رکھ دی ہے اور ہم اپنے بچوں کو کبھی بھلا نہیں سکتے اور ہم اپنے ان بچوں کو کبھی نہیں بھلائیں گے. اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے قومی عزم کو اے پی ایس کے عملے نے قوم کے عزم صمیم میں تبدیل کیا ہے. پوری قوم نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ آخری دہشت گرد کا بھی ہم پیچھا کریں گے اور پاکستان کو اس خود ساختہ برانڈ کے اسلام سے پاک کریں گے جس میں بے گناہوں کو مارنے کے بعد جنت کا ٹکٹ ملتا ہے. اس طرح ہم پاکستان کو شاید قائم بھی نہیں رکھ سکتے اگر دہشت گردی کا مقابلہ نہ کیا گیا. اس کے لیے پاک فوج کی خدمات بے مثل ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بے مثل بہادری کا مظاہرہ کیا. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ پر ایک نقطے پر متفق ہیں. اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے الحمدللہ افواج پاکستان کی مدد سے ضرب عضب شروع کیا جس نے کامیابی سے اپنے منازل طے کی ہے. اور ہمارا یہ عزم ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں ہوگی. آج ایوان میں پیپلز پارٹی کے ایک فاضل رکن نے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پیاری پیپلز پارٹی کو چودھری نثار علی خان صاحب کا نام سنتے ہی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ چودھری صاحب پر کسی طرح تنقید کے نشتر برسائیں. بہرحال تنقید کرنا ان کا حق ہے لیکن ہمارا بھی فرض اور حق ہے کہ ہم اگر تنقید غلط ہے تو اس کو رسپونڈ کریں, اس کا جواب دیں. چودھری نثار علی خان نہایت ذمہ دار, فرض شناس اور دیانتدار وزیر داخلہ ہیں اور وہ سیاسی مصلحتوں کے تحت جھکتے نہیں ہیں اور کبھی کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ اصول پر سیاست کرتے ہیں اور اصول پر ڈٹ جاتے ہیں اور یہ ان کا خاصہ ہے. مجھے یہ الفاظ اس لیے کہنے پڑے کہ آج وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ایوان میں موجود نہیں تھے. وہ خود موجود ہوتے تو زیادہ بہتر انداز میں خبر بھی لے لیتے اور تفصیل بھی بتاتے. بہت شکریہ. سب بول رہے ہیں, ابھی 10 منٹ ہے ہمارے پاس, پھر جمعہ کی نماز پڑھیں گے. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آج 16 دسمبر ہے اور ماضی کو یاد کرنے کی اور سبق سیکھنے کی بات ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ملک میں آئین ہے, جمہوریت ہے, کیا حمود الرحمان کمیشن جو تھا وہ رپورٹ سامنے لائی جائے گی یا اس کو کسی ٹرائل کیا جائے گا کہ کون ذمہ دار تھا؟ ایک بات. دوسرا یہ آج چھوٹے صوبوں سے پھر آوازیں اٹھتی ہیں استحصال کی, محرومیوں کی, کیا آپ کی حکومت آج ان آوازوں کو سننے کے لیے تیار ہے؟ بالکل. ایک تو جہاں تک تعلق ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا, اب اس کے بہت سارے کنٹینٹس تو سامنے آ ہی چکے ہیں اور میں نہیں سمجھتا بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ پاکستان میں وہ وقت
زیادہ دور ہے جب ان قومی سانحات کے ذمہ دار جو ہیں وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے حوالے سے بات نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ابھی بات نہیں کری، اور جہاں تک تعلق ہے، آپ اگر بلوچستان کو دیکھیں تو آج الحمدللہ بلوچستان باقی صوبوں کی نسبت زیادہ تیزی سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی منتخب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ بلوچ عوام کے معیار زندگی کو بلند کریں، اور سی پیک میں وہ میجر سٹیک ہولڈر بھی ہیں اور شیئر ہولڈر بھی ہیں۔ اسی طرح کراچی جو آسیب زدہ بنا دیا گیا تھا، وہاں امن لانے کے لیے اور کراچی کے شہریوں کو سکون دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح فاٹا کو، جسے علاقہ غیر کہتے تھے، بدقسمتی سے خود کہا کرتے تھے علاقہ غیر، یہ بہت افسوسناک بات ہے لیکن کہا گیا۔ اب وہاں فاٹا کی ریفارمز کا پیکج تقریباً تیار ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ روبہ عمل آئے گا، اور فاٹا کے رہنے والوں کو بھی وہ ثمرات ملیں گے جو پاکستان کے باقی رہنے والوں کو ملے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر بھی، وہاں بھی ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے وہ دیا گیا ہے اور مزید اسے پلان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ایریاز جو ریموٹ ایریاز ہیں ملک کے، ان کی ترقی موجودہ حکومت کی ترجیح اول ہے۔ جی بھائی صاحب، اپوزیشن کی جانب سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ سائنہ کوئٹہ کی رپورٹ جو ہے وہ تو منظر عام پر آ گئی، لیکن سائنہ جو ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کی رپورٹ کیوں نہیں سامنے آ رہی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے جو منظر عام پہ نہیں آئی، سب آئی ہے۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے، خواجہ صاحب پہلے ان کو، پھر آپ، پہلے آپ ان کو یہ پہلے بولے تھے آپ پلیز۔ یہ بتائیے کہ ایک تو یہ جو وزیر جو کوئٹہ رپورٹ کے بعد جو اپوزیشن نے اسمبلی میں جو تنقید کی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑا، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں موجود ہونا پڑتا ہے؟ اپوزیشن بار بار یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب اسمبلی میں موجود نہیں ہوتے۔ نمبر ایک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے آپ نے بات کی، بلوچستان اسٹیک ہولڈر ہیکل کمیٹی جو سینٹ کی جو خصوصی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوئی، اس میں یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں سی پیک کے حوالے سے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، بعض جو باتیں ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے بھی کی جاتی ہیں، جنہیں سی پیک کی سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ سی پیک پہ بعض لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے اور یہ ساری کی ساری حکومت پاکستان کی مرضی سے نہیں ہوگی، یعنی پیسہ آپ لگا رہے ہیں اور میری سوائل پہ لگا رہے ہیں، میری بات بھی ماننی پڑے گی، مجھے آپ کی بھی سننی پڑے گی، ان کی بھی اپنی کوئی ترجیحات ہے، اور ظاہر ہے وہ پہلے پیسہ وہاں لگائیں گے جہاں سے ریٹرن جلدی ممکن ہے، اور اگر ہم اس پیسے کو بانٹنے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو بھائی وہ پیسے نہیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ میرے اپنے محکمے میں اگر میں ان کو کہتا کہ آپ ML1 کی بجائے ML3 پہ لگا دو، وہ کبھی نہ لگاتے۔ ML1 کا مطلب ہے کراچی، پورا سندھ، پنجاب اور KP کے۔ اب اس ML1 میں بلوچستان تو نہیں آ رہا، لیکن اگر بلوچستان کو لانا چاہتے اور ML1 چھوڑ دیتے تو چائنیز انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کو جو کنسیشنل لون دے رہے ہیں انہوں نے واپس بھی لے کے جانا ہے نا، تو وہ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ ہے کہاں پیسہ لگانا ہے اور کون سا ٹائم مناسب ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کے باوجود انہیں قائل کیا ہے چاروں صوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اس پر وہ قائل ہم نے ان کو کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ جو پارٹس رہ جائیں گے کچھ باقی، وہ فیز 2 میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ مرحلہ وار ہوگا، یہ 5-7 سال کا منصوبہ نہیں ہے، یہ 3 دہائیوں تک چلے گا، اور یہ صرف 45 ارب ڈالر کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ جائے گا۔ اس لیے حوصلے اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے اور پورے پروگرام کو، جو اس کا پورا ماسٹر پلان ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، فیز 1، فیز 2، فیز 3۔ پہلا سوال وہ اسی سے جو ہے اب ان کو یا کل رات سے تب سے یہ رپورٹ آئی ہے، میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، قطع نظر کہ اس سے تنقید کرنے والے کچھ سیاسی لوگ ہیں جو بھی، لیکن ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج نے یہ رپورٹ لکھی ہے اور بہت سخت اس میں ورڈنگ بھی استعمال کی ہے، اور بالخصوص انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی ورڈنگ کی ہے، اس میں باقاعدہ سے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کس کس جگہ پہ وزارت داخلہ کی پالیسی میں کہاں پہ کوتاہی ہے، عمل درآمد میں کہاں پہ کوتاہی ہے، اور پھر کچھ بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج چودھری صاحب کو اس زبان میں ہونا چاہیے تھا اور خود بنفسِ نفیس اس کا وہ جواب دیا؟ ایک تو جو آج پیپلز پارٹی کے رکن نے اس پہ بات کی وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی، وہ 16 دسمبر پر بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جا ادھر نکلے، انفیکٹ اسی پر شاید بات کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ ماننے پڑتے ہیں، فیصلے عدالت کے فیصلے میں اور عدالت کی رپورٹ میں فرق ہے۔ یہ ایک رائے قائم کی ہے ایک آنریبل جج نے، یہ رائے جو ہے اس کے ساتھ وزارت داخلہ اتفاق کرتی ہے نہیں کرتی، یا کتنا اتفاق کرتی ہے، اس کے کون سے کنٹینٹ کے ساتھ وہ ایگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں،
اس کا بہتر جواب وزارت داخلہ دے سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے تمام مندرجات کے ساتھ وزارت داخلہ اتفاق کرے، اور یہ زیادہ بہتر انداز میں اس پہ رسپونڈ وزارت داخلہ ہی کرے گی، اور وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس پہ رسپونڈ کریں گے اور بتائیں گے اپنی پوزیشن کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں لائی جا سکی اور بہت سے حقائق سامنے نہیں آ سکے۔ حقائق وہ نہیں ہیں، حقائق ان سے مختلف ہیں، اور سانحہ کوئٹہ کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ ویسے بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے سبوں کو، اور اس کے ساتھ سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اب نماز کا ٹائم۔ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جسے سی پیک کا پتہ نہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ سی پیک میں چین کی اپنی ترجیحات ہیں، چین کو پتہ ہے کہاں پیسہ لگانا ہے، پہلے قلیل مدتی پھر طویل مدتی منصوبوں پر کام ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی چودھری نثار کو نشانہ بنانے کا موقع ڈھونڈتی ہے۔